اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کے بارے میں بتلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے دعا مانگی تھی۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری دی تھی اپنے حواریوں کے اندر جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کمال گفتگو کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنے حواریوں سے، اپنے ماننے والوں سے، وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے اس دنیا میں، میرے بعد وہی تشریف لائے گا جس کا نام زمین پر محمد اور آسمانوں میں احمد ہوگا، احمد ہوگا۔ کاش مجھے بھی اس کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے بھی اس کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، وہ مجھ سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ حواری حیران ہو گئے، وہ تو سمجھتے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا وہ آئے گا، اس کا نام زمین پر محمد، آسمانوں میں احمد ہوگا، من بعد اسمہ احمد، آئے گا میرے بعد وہ اور مجھ سے بھی افضل ہوگا۔ حواری کہنے لگا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ کہنا ہاں مجھ سے بھی افضل ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے بڑھ کر جواب دیا، کہنے لگے تم افضلیت کی بات کرتے ہو، اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس نبی کے جوتے باندھنے کی توفیق مل جائے یہ تو بھی بڑی بات ہے، یہ بھی خدمت کا موقع مل جائے، یہ بھی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں وہ خوشخبری ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنے حواریوں کو دی تھی، اپنے لوگوں کو دی تھی، اپنے ماننے والوں کو دی تھی، میں وہ خوشخبری ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیقی مراحل کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا۔ اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا میں وہ نور ہوں جو میری ماں نے وقت ولادت دیکھا تھا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرے اس بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جب میرے بیٹے حضرت محمد کی ولادت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اما آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب خرج منی نور، میں نے محسوس کیا کہ میرے بطن سے نور نکلا، اور وہ ایسا نور تھا، اتنی روشنی تھی، اس نور کے ذریعے سے میں نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ اور ماں شام کے محلات کو اس نور کے ذریعے سے دیکھتی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس نور کی شان کتنی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی رفتیں کتنی ہوگی۔ اور جب ماں کی نظر اس نور کے صدقے سے شام کے محلات تک پہنچتی ہیں تو میرے آقا کی نظریں کہاں تک پہنچتی ہوگی؟ پھر میرے آقا بیٹھتے زمین کے اوپر ہیں، کھڑے زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور میرے آقا کی نظریں جنت تک پہنچتی ہیں۔ صحابہ نے خود دیکھا، نماز ہے، حالت نماز نے میرے آقا نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھایا آپ واپس کھینچ لیا۔ صحابہ کرام میرے آقا کو دیکھ رہے تھے، وہ جو کہتے ہیں بھی نبی کا خیال ہے نماز نہیں ہوتی، صحابہ کرام تو دیکھتے ہی میرے آقا کو تھے، نماز کے اندر میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز فارغ ہوئی، پہلا سوال یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا، آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا ہاتھ واپس کر لیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کے اندر ہی مجھے کیا دکھلایا گیا؟ یا رسول اللہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا نماز کے اندر میں نے زمین پر کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کیا۔ اور جنت کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے۔ میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، اور جنت کا صرف نظارہ ہی نہیں ہے، میرے آقا کا ہاتھ مبارک بھی جنت کے درختوں تک پہنچ رہا تھا۔ آقا نے ایسے ہاتھ کیا واپس کھینچا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے جب جنت کے پھلوں کو دیکھا، مجھے سیب نظر آئے تو میرا دل چاہا کہ ایک پھل توڑ کر تمہارے پاس لے آؤں۔ میں نے ہاتھ بھی ڈالا، سیب کو ہاتھ بھی لگ گیا، ہاتھ بھی پہنچ گیا، یا رسول اللہ توڑا کیوں نہیں، لائے کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں لایا اس لیے نہیں، تم کھاتے رہتے وہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ ختم ہی نہ ہوتا، تم کھاتے، تم ایک اس کو لقمہ لیتے وہ دوبارہ بھر جاتا، پھر لیتے دوبارہ بھر جاتا، پھر لیتے، اور قیامت تک تم کھاتے رہتے، ختم۔ یہ نگاہ دوربین جو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا، اور میرے آقا دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔